بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ کربلا، کیسی کیسی مصیبتیں گزر گئے. اس کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کرنا امام کے لیے. کل کا دن بہت بڑا دن ہے، عید زہرا ہے. اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا، اب کل کا دن تم کو گفٹ لینا ہے. کل کا دن تحفہ لینا ہے. کس سے تحفہ لینا ہے؟ بی بی سے تحفہ لینا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تحفہ کیا، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، اپنی پریشانیوں کو دور کروانا. آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا. 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے، اب کل مول بی بی سے گفٹ لو. وہ گفٹ لو اس لیے تحفہ لو، اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا. تم نے ماتم کیا ہے. مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے. کربلا والے رخصت ہو گئے، چلے گئے. غم کو بڑھا دیا. یہ غم کو کب بڑھا؟ آپ کو معلوم ہے جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ہمارا سلام مختار کے اوپر، کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا، جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا، 10,000 20,000 30، بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا. اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روزے کے اندر، آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے، اندر ان کے ذریعہ آج بھی موجود ہے. مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا. تو جب ہرملہ مارا گیا، ظالم شمر مارا گیا، جب عمر سعد مارا گیا، مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا، کیسے جناب مختار نے لیا. اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے، غور سے سننا. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا، میں عید زہرا کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی. یہ ایک جملہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے، ہم اتنے گناہگار ہیں. مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا، اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. یہ امام کا جملہ، یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو، امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جو سن. ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کہ آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو. میں 24 آورز بول رہا ہوں، 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے مسکرائے. آج کے دور کا زمانے کا امام، وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا. ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی سے ریکویسٹ کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. کوئی تو کام ایسا کروں بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی سبب پڑھے محمد و آل محمد پر، جس سے مولا کی خوشی ہوتی. عزاداری حسین وہی ہو گیا. اب عزاداری تو ختم ہو گئی. اب 8 ربیع الاول سے ہم کیا کرنے والے؟ کل 9 ربیع الاول ہے، کیا کرنے والے؟ میں نے 7 کی مجلس میں بولا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں. امام کو راضی کرنا ہے نا، امام کو خوش کرنا ہے نا. جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی، دل کو سکون ملا. اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، پھر عید زہرا کبھی نہیں ہوتی، غم سال بھر رہتا. اگر آج عید زہرا تم سیلیبریٹ کر رہے اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں. اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا میں، ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. بدلہ لیا، ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا. جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا. تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لیے بڑھا رہے کہ میرے چوتھے امام نے بڑھایا تھا، چوتھے امام نے غم کو ختم کیا تھا. لبوں پہ اب آگے چل کے سننا تو ہم کیا کر رہے، ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام، ہم بھی کوئی ایسا کام کرے. شارجہ میں، دبئی میں جو سن رہا مجھے
पूरी दुनिया में जो सुन रहा, सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप अमेरिका में जो सुन रहा, अली रजा के थ्रू, इमाम बारगाह अली रजा के थ्रू, कि हम भी क्या करें कि 2 महीने 8 दिन आजादारी की। अब ईद से शुरू और आज की रात से पूरा नेक्स्ट 29 जिले तक आप, इसलिए कि मुहर्रम में आए तो सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। मुहर्रम में तो बोलने की जरूरत भी नहीं, मुहर्रम के अलावा बोलो, आप इंसाफ से बोलो कि आज की रात से लेके 29 जिलिस तक, मैं लड़का लड़की को बोला, बड़ों को नहीं बोला, यूथ को बोला कि तुमने 2 महीने 8 दिन आजादारी की, तुम्हारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आया है, एक डिसिप्लिन आया, उस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करो टिल 29 जिलिस, फिर मुहर्रम आ जाएगा। उस लाइफ को जो जो चीजें तुमने मुहर्रम में छोड़ी हुई थी, प्लीज गौर से सुनो, जो जो चीजें तुमने मुहर्रम में अपने आप पे हराम कर ली थी, यू नो वेरी वेल, आई डोंट वांट टू रिपीट, हर चीज, वो जितनी चीजें थी जो मुहर्रम में तुमने कहा था नहीं यार ये आजादारी का महीना, हम ये काम नहीं करेंगे, वो चीजों को कंटिन्यू करो टिल 29 जिले। फिर तुमको अंदाजा होगा कि हमने इस मुहर्रम में कोई सी चीज सीखी। बेहतरीन अमल है, वाजिबात पे तुमने अमल किया पूरे मुहर्रम में, उसको कंटिन्यू करना। मैं एक एक जुमले में आगे बढ़ रहा, वाजिबात पे तुमने अमल किया, तुम आगे बढ़ना, वही वाजिबात को कंटिन्यू करना। ये नहीं कि कल ईद है, ईद का दिन है, कल जो चाहे करो, हर चीज माफ है। एक मिसाल है कि 70 खून माफ हो जाते, नहीं बाबा, खून पे माफ नहीं होता, खून है। ये कभी ध्यान में मत रखो कि ईद का दिन है, आई कैन डू एनीथिंग, यू कांट डू। जो फ्रेम है इस्लाम का, उस फ्रेम के अंदर नहीं रहना है। तो ये सोच के ईद जरा सेलिब्रेट करो, ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करो। जो जो मेरी तकरीर को सुन रहा आज इमाम बारगाह अली रजा से, ग्रैंड सेलिब्रेशन होना पूरे शारजा, पूरे दुबई में, पूरे जो जो मुझे इस वक्त सुन रहा, ग्रैंड सेलिब्रेशन इन व्हाट वे, अपने घर में कहीं और, वो पूरे रेस्ट्रिक्शन के साथ है। ये नहीं कि ग्रैंड सेलिब्रेशन में मिक्स गैदरिंग हो जाए, पहली चीज यू कांट डू द मिक्स गैदरिंग्स, ओके। मिक्स गैदरिंग इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मिक्स गैदरिंग्स मत करो। ग्रैंड सेलिब्रेशन में इसका यह मतलब नहीं है कि मैं म्यूजिक लगा लूं, इंडियन मूवी लगा दूं या इंडियन म्यूजिक लगा दूं, नहीं। ईद वो नहीं है दोस्तों कि मैं इंडियन मूवी से खुशी मनाऊं। अब बोलते यार फिर करना क्या, फिर है क्या एंटरटेनमेंट के लिए, 1000 चीजें एंटरटेनमेंट के लिए। एक मोमिन दूसरे मोमिन के घर जाए, एक मोमिन दूसरे मोमिन को इनवाइट करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन से बात करे, 1000 चीजें बात करने की, 1000 टॉपिक्स। जो आप इस्लाम का फ्रेम है, उस फ्रेम में रह के ये ईद को ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेट करना, इसलिए सेलिब्रेट करना, और यू हैव गॉट राइट टू सेलिब्रेट कि तुमने 2 महीने 8 दिन आजादारी की है। ऐसा सेलिब्रेट करो कि तुम्हारा सेलिब्रेशन खत्म ना हो, बीबी ज़रा के पास से तुमको गिफ्ट आ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी तुमको गिफ्ट दे दे, ऐसा ये नहीं कि मैं वाजिबात को छोड़ दूं, ये नहीं कि कल की ईद का दिन है, नमाज जाती है तो जाने दो, नो, वाजिब नमाज नहीं छोड़ सकते। इसका यह मतलब नहीं कि ईद के दिन तुम नमाज छोड़ दो कि अरे आज तो 2 महीने 8 दिन पढ़ी है, 2 महीने 8 दिन इतना किया है, ये नमाज, नो, यू कांट डू दिस। ईद के दिन सेलिब्रेशन वैसी होना जैसे मेरे मौला, अगर ऐसा जैसा आप मजलिस आप करते हैं, आपको यकीन रहता है कि मादर हुसैन आई, शहजादी मेरी आती है। क्यों आती है? कि तुम वो पूरे रेस्ट्रिक्शन के साथ बीवी को बुलाते हो, तो ऐसे करते हो जैसे इस्लाम बोलता है, हर चीज पाक और पाकीज़ा, अपने आप को वेल बिहेव कर लेते, तो इसलिए बीवी भी आती है, जिक्र करते, तो तुम्हारे सेलिब्रेशन में भी बीवी ज्वाइन करे, जश्न में भी बीवी आए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आपको, ऐसा सेलिब्रेशन करो कि कल शहजादी कौनैन और इमाम जमाना आपकी महफिल में आए। क्यों? कल ताजपोशी इमाम जमाना भी है और शहजादी कौनैन ईद नाम बीबी ज़हरा का, ईद ज़हरा। तो और जैसा मुहर्रम में मजलिसों में आपके घर में आती थी,
اسی طرح آپ اس میں بھی بی بی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم. نہ مولا آئیں گے نہ بی بی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ کہ مولا آج آپ امام، ظاہری طور پہ تو امام ہیں لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی. تو اب آپ جب شروع ہوئی فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے، آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں، ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار میں؟ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی. ہماری جو جاب ہے، زندگی ہے، بزنس ہے، جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی تو بی بی کو یہ بولنا کہ اب مولا حسین جا رہے ہیں نا، ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو. بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بی بی، اور کچھ نہیں چاہیے، ان کے بچوں کا صدقہ دے دو اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے. تو یہ 2 چیزیں آج بی بی زہرا سے بھی مانگنا، زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی. جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی، جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی، اپنے گھروں میں مجلسیں کی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے. اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں. اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا. لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے کہ بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی ہے، اور کل انعام لازم ملے گا. اچھا دوسری چیز، اس عید کا نام کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، ٹھیک ہے؟ عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے. اور اس عید کا نام، یہ نام کی اتنی برکت ہے یار. کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں. شب قدر ایک عید کا، جمعہ عید ہے، معصومین کی ولادت ہے، مباہلہ ہے، ساری عیدیں، ساری جگہ وہ چیزیں عید ہے. لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر جا کے جس نے عزاداری کی. تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، جیسے عید غدیر بڑی ویسے عید زہرا بڑی ہے کہ کسی عید سے بی بی کا نام نہیں ملایا گیا. اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، من کنت مولا فاز علی مولا سے مخصوص ہے. اور یہ عید صرف حضرت میری شہزادی کی عید ہے. تو کتنی بڑی بات ہے یار. اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بی بی آپ میری بیوی، آپ میری ماں ہے، مظلوم ماں ہے، اور کریم ابن کریم ہے. آپ، میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو، جتنا ماتم کیا، مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام. 1 سال تک پوری زندگی، صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین. یہ عید ذرا اتنی بڑی ہے، ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کا. بہترین کا ڈریسز پہنو. عورتوں کو بول رہا، مردوں کو نہیں، مردیں تو پہنتے ہی. اپنے آپ کو سجاؤ، دلہن بن جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو. بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو، اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے. کل بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو، بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے.
پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کا غم کے بعد دوسرے دن عید کا دن بھی ہے. اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا, اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا. شیعہ صرف غم نہیں کرتے, شیعہ خوشی بھی کرتے, شیعہ غم بھی کرتے. جب غم ہوتا وہ غم کرتے, جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بچوں کو بھی بتاؤ, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مجلس کرتے ہیں, ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے ہیں. یہ نہیں بولنا بچے, ان کو بتانا ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ ٹمارو از واٹ. تو بہترین ڈریس پہنو, بہترین جویلری پہنو, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے ماموں کے لیے, اپنے چچا کے لیے. ان فیملیز کو بلاؤ, گیٹ ٹوگیدر کرو. جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا, اس کے اندر رہ کر عورت جائے, ملے, بات کرے. دوسری چیز, گھر میں کھانا اچھا بنا اور نظر دو. بی بی زہرا کی نظر دو اور زمانے کے امام کی نظر دو. نظر سے رشتہ بنتا ہے. جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا, ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے, گفٹ کرتے, اور گفٹ کر کے بولتے کہ بی بی یہ اس کو قبول کرو, اس کی برکت ہم سب کو دو. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کل نظر ضرور دو, بہترین کسی چیز پہ بھی دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی, فروٹس کے اوپر, اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے. آپ کھانا بنا کے دیں, کوئی مشکل نہیں, میٹھا بناؤ کوئی مشکل نہیں, آپ نظر دو. کل بہترین ڈریس کرنا, ڈریس اپ اچھے ہونا, بچوں کو اچھا ڈریس اپ کرانا مائیں, اور اچھا کھانا بناؤ بہترین. جیسے عید کا دن سیلیبریشن کرتے, ڈیلیشیس فوڈ بناؤ, اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن تم نے تبرک کھایا, نیاز کھائی, جس کی وجہ سے تمہارا گوشت بنا, خون بنا, ہڈیوں میں طاقت ہے. اب تمہارا جسم اتنا پاک رزق کا ہو گیا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری میں مولا حسین کا صدقہ کھائے, اور آج اب تم کو تحفہ لینا ہے. تو بہترین گھر میں کھانا بناؤ, حلال رزقن واسعن حلالن طیبن سے بنا کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو, امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو, اور کر کے بولو کہ مولا آپ اس کو قبول کریں, اور آج آپ کی تاج پوشی کا دن ہے. بی بی کو بولو کہ بی بی آج آپ کے نام کی عید ہے. بچوں کو بولو کہ بی بی سے بولے کہ ہم کو گفٹ چاہیے. ہم نے نوحہ پڑھا ہے, ہم نے ماتم کیا ہے, ہم نے مجلسوں میں جا کے ہم بیٹھے تھے, ہم فرش عزا پہ بیٹھے, آج ہم فرش مسرت پہ بیٹھے. کل تک فرش عزا پہ تھے, آج فرش مسرت پہ. تو یہ بولو کہ مولا بی بی اب فرش بدلا, اب آپ بھی ہماری زندگیوں کو بدل دو. دوستو یہ تم کو اتنا کام آنے, اور جو میں آپ کو خالی ایک جملے میں بول رہا ہوں, کمنگ ایئر تک کا پروٹیکشن آج کی رات کا ہے. آج کی رات زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. یہ نہیں کہ 8 ربیع الاول ہو گیا, اب شام ہو گئی, رات ہو گئی, یار اب کیا, اب تو مولا حسین سے اتنے دن سے پڑھ رہے تھے, نہ فاگے. نو, دن میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آج کی رات کم از کم زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ پڑھ کے آج مولا حسین کو ہدیہ, زمانے کے امام کو آج ہدیہ کرنا. بی بی نرجس خاتون کو بولنا کہ آج آپ کے بیٹے کا تاج پوشی ہے. 11ویں امام کو بولنا کہ مولا آج آپ کے بیٹے کی تاج, ہمارے زندہ امام کی تاج پوشی. تو اس لحاظ سے آج امام حسین کی زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. یہ تمہارا 1 سال کا پروٹیکشن ہے. زیارت آل یاسین پڑھے تو بہت اچھا. میں نے جب شارجہ کی مجالس میں نے پڑھی تھی, اس میں نے بولا تھا, آج بول رہا نہیں, آج میں آپ کو خالی ریمائنڈ کر رہا. میں صرف یہ بول رہا کہ زیارت آل یاسین پڑھو, اور 17 ربیع الاول تک, 17 ربیع الاول کو 2 صادقین کی ولادت آنے والی ہے. تو اس دن تک, آج کیا ہے 8 اور 17, ابھی 9 دن باقی ہے, 9 days باقی ہے. یہ 9 دن روزانہ سلوات کی, آج بھی سلوات کی ایک تسبیح ضرور پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, اور کل بھی پڑھنا. اور 9 دن تک, ان اے کمنگ 17 ربیع الاول تک, واجب نہیں. اگین آئی ایم ٹیلنگ, this is not the واجب, but this can change your destiny.
پھر بول رہا دس کین چینج یور ڈیسٹینی, ٹرائی اینڈ سی دس عمل, ٹرائی اینڈ سی. میں کوئی آپ کو 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا, 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا. یہ بھی نہیں بولا کہ وضو کرو, مصلی پہ آؤ, قبلے کی طرف بیٹھو اور پڑھو. I'm not telling you this. پھر بول رہا واجب نہیں ہے, نہیں پڑھتے مت پڑھو, کوئی مشکل نہیں ہے. But don't ask me کیوں پڑھیں, کس کا ارشاد ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. 10 کتابیں بتا دوں, لیکن سلوات پڑھنے کے لیے 10 کتابیں بتاؤں کہ 10 کتابوں میں ہر معصوم کا ارشاد ہے سلوات پڑھنا. اس سے ایزیسٹ وے ٹو گیٹ سم تھنگ فرام امام کچھ نہیں ہے. بہترین عمل ہے, ہر منزل پر, پھر بول رہا ہر منزل پر سلوات تمہارے کام آنے والی. اور عید کے دن یہ سلوات وہ ہے کہ تم کو اس دنیا میں بھی کام آتی, وہ دنیا میں بھی کام آتی, یہاں بھی کام آتی, وہاں بھی کام. سب سے فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت, میں بتا دوں آپ میرے جملے غور سے سن. سب سے فاسٹسٹ وے, آپ چاہتے کہ آپ کے پاس مثال دے رہا, بھونی مثال ہے, نارمل لیٹر رہتا, ڈی ایچ ایل رہتا. ڈی ایچ ایل سے فاسٹ تو آج کل کوئی نہیں, رائٹ. یا ایسا بھی ہوگا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے. ڈی ایچ ایل سے فاسٹ وہی ہوگا کہ بندے کو ڈائریکٹ دے کے آپ فلائٹ سے ٹکٹ پہ دے کے بھیجو, وہی ہوگا. یا بندے کو آپ خود بھیجو, وہ ہے فاسٹ. یا ڈی ایچ ایل سے بھیجو. نارمل لیٹر ہے, جا رہا 4 دن میں پہنچ رہا. ڈی ایچ ایل 12 آورز 14 آورز 24 آورز کے اندر پہنچ جاتا, کہیں بھی رہو, رائٹ. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز رہتی, آپ بولتے ہیں یار اس کو تو جلد سے جلد پہنچنا ہے, میرا بہت امپورٹنٹ کام ہے, تو آپ ڈی ایچ ایل سے یو پے ایکسٹرا اینڈ یو گو. یہاں دوسرا کوئی ایکسٹرا پے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایزیسٹ وے بتا رہا ٹو گیٹ دا رحمت ٹونائٹ اینڈ ٹمارو اینڈ ٹل 17 ربیع الاول. یہ بہترین آپ کر کے دیکھنا, یار کر کے دیکھو. آپ مجھے دعا دیں گے, I just need your du'as, I don't need anything from you, I just need your prayers, I just need your, میرے لیے دعا کر دینا, میرے والدین کے لیے دعا کر دینا. کیا کہ سلوات کی ایک تصویر پڑھو آج, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وعجل فرجہم اس نہیں کرنا. سلوات کی ایک تصویر پڑھو, پڑھ کے بی بی زہرا کو ہدیہ کرو, 110 مرتبہ پڑھو, 110, اور شہزادی کو ہدیہ کرو. اور بولو کہ بی بی یہ تحفہ ہے, یہ گفٹ ہے آپ کو. 2 مہینے 8 دن میں نے عزاداری کی, اور آج کی رات آپ کی رات آ گئی. یہ رات کل کا پورا دن آپ کے نام کا ہے, ہر دن آپ کا ہے, لیکن یہ نام آپ ہی کا ہے. ہر کیلنڈر پہ عید زہرا, عید زہرا, عید زہرا, عید زہرا لکھا ہوا. یہ آپ کی رات ہے, آپ کا دن. میں کچھ نہیں مانگ رہا, آپ کچھ سلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. اب دیکھو میں آپ پہ کیا بول رہا ہوں آپ سے, you're not asking anything. What you're saying کہ میں آپ کو صرف سلوات پڑھ کے ہدیہ کرا. اب آپ دیجئے مجھے. جب بیوی دینے لگتی نا, غیر حساب اللہ دیتا ہے, کوئی حساب نہیں رہتا. کیوں؟ اب آپ سنو. سلوات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وعجل فرجہم تو دعا ہے, ضرور پڑھنا, ضرور پڑھنا, اس سے مولا سے رشتہ بنتا. آپ نے دعا کی کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. ہر چیز رحمت کے نیچے ہے. رحمت یعنی بلیسنگ. تمہاری دعاؤں کی قبولیت اللہ کی رحمت آئے تو قبول ہوگی. تمہارا رزق کا دروازہ اللہ کی رحمت آئے گی تو کھولوں گا. تمہارے گناہ معاف ہوئیں گے, اللہ کی رحمت آئے گی تو معاف ہوں گے. تمہارے قرضے ادا ہوں گے, ڈیبس ادا ہوں گے تو رحمت آئے گی. تمہارا اگر شارجہ دبئی میں ویزے کا پرابلم ہے, امیگریشن کا پرابلم ہے, تو رحمت آئے گی تو ویزا لگے گا. تمہارے گھر میں ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے تو رحمت آئے گی تو ہسبینڈ وائف کا ایشو دور. تم کو اولاد نہیں ہے تو اللہ رحمت کو نازل کرے گا تو رحمتیں بن کے تمہاری بیٹی بیٹا دنیا میں آئے گا. تو ساری چیزیں رحمت کے نیچے, ہر چیز رحمت ہے. رحمت آ جائے تو ساری چیزیں کھل جاتی, ساری چیزیں کھل جاتی. اب میں آپ کو یہی بول رہا ہوں, میں آپ سے یہی عرض کروں, کچھ مت کرو یار, کچھ مت کرو. میں ایزیسٹ وے شب عید زہرا کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو. آپ یہ کر کے دیکھنا, اس کے بعد دیکھنا کہ بی بی کا کرم کیسے ہوتا.
یہ تاج پوشی ہے امام زمانہ کا کرم. 2 سلوات پڑھیں گے, ایک پڑھیں گے بی بی زہرا کو ہدیہ کریں گے, ایک پڑھیں گے زمانے کے امام کو ہدیہ کریں گے. زمانے کے امام کو ہدیہ کیا کریں گے؟ صرف سلوات پڑھو, 110 مرتبہ آج پڑھو, بیوی کو ہدیہ کرو, اور 110 پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو.